بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین کی بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی ہے، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے باوجود بھی امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور پھر بالخصوص آپ کی سنت پاک سے دور ہٹایا جائے اور سنت کی اہمیت جتنی ہو سکے کم کی جائے۔ یہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور آپ کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ امت آپ کی اتباع کرے، آپ کی اطاعت کرے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ تم میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ایک صاحب کی گفتگو ہم نے سنی، وہ ایک حدیث پاک کو بنیاد بنا کر سنت کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حدیث پاک کون سی تھی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس یسمع دوی صوتی ولا یفقہ ما یقول، کہ نجد کا رہنے والا ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کے بال پراگندہ الجھے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ محسوس ہوتی تھی لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس پہنچا۔ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ حضور سے اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں ایک دن اور رات میں۔ اس نے کہا حل علی غیرہا، کہ ان 5 کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پہ فرض ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، سوائے اس کے کہ تو نوافل کی صورت میں کوئی ادا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے ہیں، صیام و رمضان، تو اس نے پوچھا حل علی غیرہ، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزے مجھ پہ فرض ہیں؟ قال لا، فرمایا نہیں فرض، سوائے الا ان تطوع، سوائے اس کے تو اپنی مرضی سے روزے رکھے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، ذکر علیہ زکوٰۃ، تو اس نے پوچھا کہ حل علی غیرہ، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی مالی ذمہ داری ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے کچھ ادا کرے۔ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، وہ آدمی واپس پلٹا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس پہ اضافہ بھی نہیں کروں گا اور اس سے کمی بھی نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 46 ہے۔ اس حدیث پاک سے صاحب استدلال کر رہے تھے کہ دیکھیں جی اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس صرف 5 نمازیں ہیں، صرف رمضان کے روزے ہیں، صرف زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کے سنت کی اہمیت کو کم کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑی نادانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں پوچھنے والے نے سنن کی فضیلت نہیں پوچھی، نوافل کی فضیلت و اہمیت نہیں پوچھی۔ اس حدیث پاک میں ان صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اندر جو فرائض دین ہے، دین کے فرائض کے بارے میں پوچھا ہے۔ جب سائل کا سوال دین کے فرائض کے بارے میں ہے، سنن نوافل کی اہمیت کے بارے میں نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فرائض ہی تو بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی حدیث پاک ایک دوسرے مقام پر سنن کبریٰ امام بہقی کی، اس میں حدیث نمبر 4446 میں قدر تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں یا رسول اللہ اخبرنی ماذا افترض اللہ علی من الصلاۃ، اے اللہ کے رسول مجھے خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نماز میں سے کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ اس میں تو بالکل واضح طور پہ وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے فرائض نمازوں کا، فرض نمازوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا صلوات الخمس، 5 نمازیں ہیں، الا ان تطوع شیئا، سوائے اس کے کہ تو اپنی مرضی سے کوئی نماز ادا کرے۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصیام، یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ تو حضور میں رمضان کے روزے ہیں، سوائے اس کے کہ تو الا ان تطوع شیئا، تو اپنی مرضی سے کوئی روزے رکھے۔
تو اس میں تو بالکل واضح طور پہ ہے کہ سائل کا سوال ہی دین کے فرائض کے بارے میں ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن کی فضیلت اہمیت نہیں پوچھی گئی۔ اب اس حدیث پاک سے یہ اخذ کرنا کہ سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ویسے فرضوں سے پہلے فرضوں کے بعد سنتوں کا ذکر کر دیا ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی نفع نہیں ہے، چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک حدیث پاک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ اثنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن رات 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں ادا کیں، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کیں، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اربعن قبل ظہر، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ سنت موقدہ ہیں 5 فرض نمازوں سے پہلے اور بعد، جن کی تعداد 12 بنتی ہے۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ اب اس حدیث پاک کے بعد اسلاف کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف کی سنت سے محبت دیکھیں، اور ہمارے زمانے کے لوگوں کی کیفیت دیکھیں کہ جو مبلغ بن کے امت مسلمہ کو سنت سے دور کرتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضور کی زبان پاک سے سنا ہے کہ جو آدمی یہ سنت موقدہ ادا کرتا ہے 12 رکعات دن رات میں، اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ اس حدیث کے دوسرے راوی جو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ انبسا ہیں، قال انبسا فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انبسا کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اس کے تیسرے راوی عمر بن اوس ہیں۔ عمر بن اوس کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من انبسا، جب سے میں نے یہ سنتوں کی فضیلت حضرت انبسا کی زبان سے سنی ہے یہ حدیث پاک، تب سے میں نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے چوتھے راوی ہیں نعمان بن سالم، کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر بن اوس، جب سے میں نے عمر بن اوس سے یہ روایت سنی ہے تب سے میں نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ پوری روایت جو میں نے بیان کی ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1694، اس طرح سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1250 ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 415۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت موقدہ جن کو ہم کہتے ہیں، موقدہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ سنتیں جن کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث کی تقریباً تمام کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس پہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا عمل وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ سنت اور نوافل کی دوسری فضیلت اور دوسرا فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے محاسبہ جس عمل کا ہوگا وہ نماز ہوگی۔ قال حضور میں یقول ربنا عز وجل للملائکۃ وهو عالم، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، انظروا فی صلاۃ عبدی اتمھا ام نقصھا، فرشتوں میرے بندے کی نماز کا جائزہ لو، کیا اس نے نمازیں مکمل پڑھی ہیں، نماز پوری پڑھی ہے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامًا، اگر نمازیں مکمل ہوں گی، پوری پڑھی ہوں گی اور پورے طریقے سے پڑھی ہوں گی تو پوری لکھی ہوں گی، اور اگر وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْءٌ، اگر کوئی کمی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کی نوافل میں، سنتوں اور نوافل کے اندر بھی کوئی نماز ہے، فَإِن كَانَ لَهُ تطوع، اگر اس کی سنتیں اور نوافل ہوں گے،
قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتم لعبدی فریضتہ من تطوعہ، میرے بندے نے فرائض میں جو کمی کی ہے اس کی کمی تم نوافل سے پوری کر دو، سنتوں سے پوری کر دو۔ ثم تؤخذ الاعمال علی ذاکم، فرمایا اس کے بعد نماز کے علاوہ بقیہ بھی جو اعمال ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ان میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر آپ کے روزوں میں کمی ہے فرضوں میں تو نفلی روزوں سے کمی پوری کی جائے گی، اگر زکوٰۃ میں فرائض میں کمی ہے تو نفلی سے پوری کی جائے گی۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد حدیث نمبر 864 ہے اور سنن ترمذی حدیث نمبر 413 ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا خسارے کا شکار ہو رہا ہے اور اس کی کمی حشر کے میدان میں پوری ہو جاتی ہے، اور کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ حضور کی سنتوں سے اور حضور کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نوافل ادا کرنے سے یہ کمی پوری ہوگی۔ اور آج امت مسلمہ کو ان سنتوں اور ان فرائض کی اہمیت کو کم کر کے سنتوں سے دور ہٹایا جا رہا ہے۔ لوگ فرضوں کا سلام پھیرتے ہیں اور مسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، نہ گھر میں پڑھتے ہیں نہ مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں جو ہمارے یہاں پڑھنے کا معمول ہے، ان کے لیے میں انفرادی طور پہ الگ الگ گزارش کرتا چلوں۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک پیچھے بھی روایت میں نے بیان کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بے شک تمہیں گھوڑے بھی رونٹ ڈالیں پھر بھی تم فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو نہ چھوڑو، یعنی تم کبھی بھی ان کو نہ چھوڑو۔ لا تدعوہما وإن تردتکم الخیل، یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1258، یہ ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں بھی بیان کی تھی۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1760۔ اتنی عظیم فضیلت، یہ 2 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت پر اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور 2 غیر موقدہ ہیں، نفل کی حکم آتی ہیں۔ افضل ہے کہ 4 پڑھیں، کوئی 2 بھی پڑھ لے ظہر کے بعد تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرم علی النار، کہ جو آدمی مسلسل ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے گا اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا کرے گا تو اس کو دوزخ کی آگ پہ حرام کر دیا جائے گا، یعنی دوزخ کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 427 اور 428 ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1269۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی اگر تسلسل کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، 2 کر کے پڑھ لے یا اکٹھی ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں ادا کر لے تو یہ بھی درست ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان ہے حضور کی زبان پاک سے کہ دوزخ کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ بندہ مومن کے لیے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو عصر سے پہلے 4 سنتیں، ان کی بہت زیادہ تاکید نہیں ہے لیکن فضیلت ہے، اس وجہ سے ان کو غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پہ جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1271 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 430۔ اللہ کے حبیب رحم کی دعا ارشاد فرما رہے ہیں اس بندے کے لیے۔ تو کیا ایک آدمی جب سنتیں چھوڑ دے گا حضور کی دعا سے محروم ہو جائے گا؟ تو امتی ہو اور امتیوں کو حضور کی دعاؤں سے محروم کرنے کی ٹھان لے، مبلغ بن کے، سکالر بن کے، عالم بن کے، تو حضور کی قریب کر رہا ہے، یہ حضور کی ذات سے دور کر رہا ہے۔ اس سے بڑا گمراہ انسان، بھٹکا ہوا انسان کوئی نہیں ہے۔ امتی کے لیے تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور کی دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ تو کیسے شامل ہوگا؟ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے ادا کرنے لگے۔ عشاء سے پہلے ہمارے ہاں 2 یا 4 رکعتیں پڑھنے کا بھی معمول ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک رکعتوں کا بیان تو نہیں فرمایا کہ اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، لیکن البتہ یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ،
بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، حضور نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان، کیا مطلب اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، جو بھی چاہے پڑھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1283۔ اس میں عشاء کی نماز بھی آتی ہے کہ حضور نے رکعتوں کی تعداد تو مقرر نہیں کی کہ آپ نے عشاء سے پہلے 4 پڑھنی ہے یا 2 پڑھنی ہے، آپ 4 پڑھ لیں تبھی بھی اچھا ہے، 2 پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدمی کو پڑھ لینی چاہیے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ایک عمومی حکم میں ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح عشاء کے بعد وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلے مغرب کی نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہم نے پچھلی حدیث پاک میں کر دی ہے۔ مغرب کے بعد 6 رکعتوں کا بھی ذکر ملتا ہے اور مغرب کے بعد 20 رکعتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں جو مغرب کے حوالے سے ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم یتکلم فیما بینہن بسوء ادلن لہ بعبادۃ 12 سنہ، کہ جس آدمی نے مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں اور فرضوں اور ان 6 رکعتوں کے درمیان میں کسی کے ساتھ کوئی کلام نہ کیا، کوئی بات نہ کی، تو اس کی یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر قرار دی جائیں گی۔ گویا کہ اس نے 12 سال عبادت کی ہے، اتنی بڑی فضیلت اس بندے کو ملے گی۔ اور ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا من صلی بعد المغرب 20 رکعتاً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جس نے مغرب کے فرضوں کے بعد 20 رکعتیں ادا کیں مغرب عشاء کے درمیان، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ جو 6 رکعتوں والی روایت میں نے بیان کی ہے ترمذی شریف کے حوالے سے، 20 رکعتوں والی اور 6 رکعتوں والی، یہ حدیث پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 435 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے 6 رکعتیں مروی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے 20 رکعتوں کا ذکر ہے، یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 435 ہے۔ اسی طرح عشاء کی بعد بھی 4 رکعتوں کا ذکر بھی ملتا ہے اور 6 رکعات کا بھی ملتا ہے۔ 4 تو یہ ہے کہ عشاء کے فوری بعد 2 رکعتیں سنت ہیں پڑھنی، سنت مؤکدہ ہیں، 2 غیر مؤکدہ ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اکٹھی 4 پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں ادا کر لیں عشاء کے بعد، یہ بھی ٹھیک ہے، اور 2 رکعتیں وتر کے بعد ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قط فدخل علیہ اللہ صلی 4 رکعات و 6 رکعات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عشاء کے فرض پڑھے ہوں اور پھر تشریف لائے ہوں میرے پاس اجرہ مبارک میں اور آپ نے اس کے بعد 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں ادا نہ کی ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد جب آپ گھر تشریف لاتے تو پھر آپ کبھی 4 رکعتیں اور کبھی 6 رکعتیں ادا فرماتے تھے، اور اس کی ترتیب ہمارے یہاں یہی ہوتی ہے کہ 4 رکعتیں اس کے بعد وتر پڑھ لیے جائیں، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیجئیں، جیسے کہ اور بہت ساری حدیث میں یہ بھی آیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1757 میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح عشاء کے فرضوں کے بعد 4 رکعتیں اور پھر وتر اور اس کے بعد 2 رکعتیں۔ اگر کوئی آدمی وتر رات کے آخری پہر میں ادا کرنا چاہے تو عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کر لے، اور پھر جب آخر میں وتر ادا کرے تو وتروں کے بعد مزید جو ہے نا وہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور سنت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں اس پہ ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جی تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو نفل پڑھ لے، لہٰذا کوئی سنت کی اہمیت نہیں ہے، اس میں تو جماعت کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں جو شروع میں ہم نے بیان کی ہے جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، اس میں تو جماعت کا بھی ذکر نہیں ہے، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جماعت میں نہیں پایا تو آپ نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم اخالف رجال یتخلفون عنہا، پھر میں واپس جاؤں ان لوگوں کی طرف جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، تو میں حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھے لا کر ان کے گھروں کو جلا دیا جائے ان سمیت، ان میں سے کسی کو اگر ایک گوشت کی ہڈی ملتی ہے تو وہ ضرور عشاء کی نماز پڑھنے آئیں، لیکن ابھی کچھ نہیں ملتا، دنیاوی فائدہ نظر نہیں آ رہا،
تو وہ عشاء کی نماز میں نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے مسلم شریف 1481 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لقد رأیتنا وما یتخلف عن الصلاۃ الا منافق، ہمارے زمانے میں ہم یہ خیال کرتے تھے کہ جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا ہے جو منافق ہوتا ہے اور اس کا نفاق بالکل واضح ہے۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بیمار بھی ہوتے تھے تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر بھی وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا سکھائی ہیں۔ سنن ہدا کا مطلب حضور کی سنتیں کہ جن پہ اگر آدمی عمل پیرا رہے گا تو وہ ہدایت پہ رہے گا، ان کو چھوڑ دے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ فرمایا ان سنن ہدا میں سے ہیں الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ، مسجد میں جب اذان ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات مسلم شریف حدیث نمبر 1487 میں موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے مسلم شریف 1488 نمبر روایت، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ مسلم شریف 1488 نمبر روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم جلیل القدر صحابی کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم بھٹک جائے، تم گمراہ ہو گئے۔ تو ہمارے زمانے میں لوگ یہ دس دیتے ہیں جی بس فرض ہی فرض ہیں، یہ سنتیں انہوں نے خود سے بنا رکھی ہیں، حالانکہ ہم نے تمام سنتیں جو ہمارے یہاں پڑھنے کا معمول ہے فرضوں سے پہلے یا فرضوں کے بعد، ان کا صحیح حدیث پاک سے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہ لوگوں سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔